تمہارے خلاف چال چلیں، کوئی تدبیر کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الینا احب الی ابینا، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات کہی، آپس میں بیٹھے، آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، یہ بات ہوئی، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ دونوں ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں، ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، یعنی ہم 10 بھائی ہیں، اور ہم 10 سے اتنی محبت ہمارا باپ نہیں کرتا جتنی یوسف اور بنیامین سے کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا باپ وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا ہے، اور ہمارا باپ بہک گیا ہے کہ ہم جوان ہیں، ہم بڑے ہیں، کما کر لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کما کے لاتا ہے باپ اس سے زیادہ محبت کرے، لیکن ہمارا باپ ان چھوٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ یوسف کے بھائیوں کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف، کہ ایسا کرتے ہیں کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، او اطرحوہ ارضا، یا پھر ان کو کسی دور زمین میں، کسی جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک کام کر لیتے ہیں، یا قتل کر دیں یا پھر کہیں دور پرے کسی زمین میں چھوڑ آئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، کہ یوسف کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، تو ہم یوسف کو ہی رستے سے ہٹا دیتے ہیں، یا قتل کر دیں یا دور پرے کسی جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو نتیجہ نکلے گا کہ یوسف جب رستے سے ہٹ گیا، یوسف جب نہ رہا، تو پھر ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے باپ کی توجہ ہمارے لیے خالی ہو جائے گی۔ اور پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم ایک نیک قوم بن جائیں گے، اس کے بعد ایک نیک قوم بن جائیں گے۔ یاران گرامی، یہ جملہ آیت کے یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ کہا کہ پہلے رستے کا یہ کانٹا ہٹائیں، پہلے یہ گناہ کریں کہ یوسف کو قتل کریں یا دور پرے کسی جنگل میں چھوڑ کر آئیں، اور جب یہ غلطی، یہ گناہ کر چکیں گے، تو اس غلطی اور گناہ کرنے کے بعد ہمارا رستہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اور رہی بات کہ یہ جو ہم غلط کر رہے ہوں گے، اس کا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر ہم نیک قوم بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے ابا سے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نیک قوم بن جائیں گے۔ یاران گرامی، جیسے اللہ نے اسی آیت کے شروع میں فرمایا تھا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس واقعے کے اندر بڑی بڑی باتیں ہیں ہمارے لیے۔ اب آج 20 مقامات پر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی گناہ کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ فلاں گناہ ہے، یہ کر لیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔
بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ مسئلہ تو حل ہو۔ بعض دفعہ ہم سود پر پیسے لے لیتے ہیں اور صرف اس ارادے سے کہ یہ مشکل مجھ پر آ گئی ہے، میں اس مشکل سے تو نپٹوں، سود پر بھلے پیسے لینے پڑ رہے ہیں، اس مسئلے سے میں نمٹ لوں، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فلاں کانٹے کو راستے سے ہٹا لوں، فلاں گناہ کر لوں، اور گناہ کے بعد کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو گناہ، توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علماء نے لکھا جی ایسے ہی ہے جیسے گناہ پر دلیر ہو جانا، اور جب انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف گنہگار نہیں رہتا بلکہ گستاخی اور بغاوت کی حد تک چلا جاتا ہے، اور جب بندہ گستاخ یا باغی بن جاتا ہے پھر وہ مجرم یا گنہگار نہیں رہتا، پھر وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات کو کہ جب انسان گناہ پر دلیر ہو جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے شرم ہے، میں شرمندہ رہتا ہوں، جب بھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو دل میں پریشانی آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، نہیں یار میں غلط کرتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ غلط کر رہا ہوں، یہ گناہ کر رہا ہوں، رب کا مجرم بن رہا ہوں، لیکن کم از کم اس پر جو مجھے پشیمانی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، احساس ہو رہا ہے، یہ اس بات کی امید ہے کہ میرا رب میرے گناہ کو معاف کر دے گا اور مجھے نماز کی توفیق عطا کر دے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ایک میں نماز نہیں پڑھتا، یا ایک میں عبادت نہیں کرتا، خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرا میں اس پر دلیر ہو جاتا ہوں کہ میں نہیں کرتا تو پھر کیا ہوا، کئی لوگ نہیں کرتے تو میں نہ کروں گا تو کون سا فرق پڑ رہا ہے۔ تو جیسے چور کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ محنت کر کے کماؤ، تو ہم بھی ساری رات محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے یہ پیسہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ گناہ پر جب بندہ مطمئن ہو جائے، دلیر ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں ہے، اب یہ بغاوت ہے، اور باغی مجرم کو ہمیشہ سزا دی جاتی ہے، بغاوت کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ کام کر لیں کہ یوسف کو یا قتل کر دیں یا کسی دور دراز علاقے میں پھینک آتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ عمل کر لیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک قوم بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال قائل منہم، یہ اب یہ میٹنگ چل رہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے۔ کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، مشورہ چل رہا تھا تو ان میں سے ایک بندے نے یہ بات کہی، کہا کہ لا تقتلوا یوسف، کہ ایسا کرو کہ یوسف کو قتل نہیں کرتے، قتل کرنے والا پروگرام ملتوی کر دو، قتل نہیں کرتے۔ تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں ایک میرے پاس حل ہے اس کا۔ وہ حل کیا ہے؟ کہا کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اندھے کنویں کے اندر یوسف کو پھینک دیتے ہیں۔ وَأَلْقُوهُ، ہم اس کو ڈال دیں گے، فی غیابات الجب، کسی گہرے کنویں کے اندر، ایسا کنواں جو اتنا گہرا ہو کہ جس کا پانی نظر نہ آتا ہو، اندھے کنویں کے اندر کسی یوسف کو پھینک دیتے ہیں۔ یلقطہ بعض السیارۃ، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ایسا ہے کہ کوئی راہ چلتا قافلہ، کوئی مسافر خود ہی اس کو پکڑ لے گا، نہ ہمیں دور دراز پھینک کے آنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہم قتل سے بھی بچ جائیں گے۔ کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی چلتا پھرتا قافلہ آ جائے گا اور وہ یوسف کو وہاں سے نکال لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم یوسف کے ساتھ کچھ کرنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو ایسا کرو کہ قتل نہ کرو بلکہ یہ کام کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے میٹنگ میں فائنل ہو گیا کہ یہی کام کرتے ہیں، یہی سب سے بہتر ہے۔
اب یہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالو، آ کر انہوں نے عرض کی، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا لا تأمن علی یوسف، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا ہوا ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اطمینان کیوں نہیں ظاہر کرتے، مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ لا تأمن علی یوسف، آپ ہم پر اطمینان کیوں نہیں ظاہر کرتے، بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم جو ہیں وہ سارے یوسف کے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اور آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے۔ یعقوب علیہ السلام نے ساری بات سنی تو کہا، اچھا اب تم کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، ارسلہ معنا، کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، غدن، کل صبح آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہمارے ساتھ یہ جنگل میں جانور چرانے جائے گا تو ہوگا کیا کہ یرتع و یلعب، کہ جنگل کے میوے کھائے گا، جنگل سے پھل توڑ کر کھائے گا، و یلعب، اور وہاں کھیلے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، تو یہ صحت مند ہوگا، توانا ہوگا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی پوری نگرانی رکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہی۔ یعقوب علیہ السلام یہ ساری بات سن کر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ رات ہو گئی تو رات کو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو خواب میں کچھ دکھایا۔ خواب میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر باہر جا رہے ہیں، اور یوسف ایک وادی میں کھڑے ہیں، اور اس وادی کی چوٹی پر 10 بھیڑیے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر گھور رہے ہیں اور یوسف پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بھیڑیا ایسا ہے کہ جب دوسرے 9 بھیڑیے حملہ کرنے لگے تو ایک بھیڑیا آگے بڑھتا ہے اور وہ دوسرے بھیڑیوں کو دھکے دے کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں اور بھاگ کر ایک کنویں میں گر جاتے ہیں۔ یہ رات کو خواب دیکھی یعقوب علیہ السلام نے۔ اچھا، اب جب اگلا دن ہوا تو اگلے دن پھر سارے بھائی اکٹھے ہو کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ ابا جی کل آپ سے کہا تھا کہ آپ صبح ہمارے ساتھ بھیج دیں یوسف علیہ السلام کو، تو ہم اجازت لینے آئے ہیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، قال، آپ نے فرمایا، انی لا یحزننی ان تذبحوا بہ، کہ اے میرے بچوں، مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یوسف کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے خوف ہے کہ تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر کوئی بھیڑیا نہ اس کو کھا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہاں تک کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو بہانہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ابھی آ کے کرنا تھا شام کو کہ ابا جی یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا، یہ حادثہ پیش آ گیا، یعقوب علیہ السلام نے وہی معاملہ، وہی بات پہلے سے بیان کر دی کہ اے میرے بچوں، مجھے خوف ہے کہ تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر کوئی بھیڑیا نہ اس کو کھا جائے۔ اور
وہاں جا کر کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہ جاؤ، تمہارا دھیان کہیں اور رہ جائے، تم کہیں اور مصروف ہو جاؤ، اور پیچھے سے بھیڑیا اس یوسف پر حملہ نہ کر دے، اس کو کھا نہ جائے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ تو یہ بات یعقوب علیہ السلام نے جب کر دی تو یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کے بچے کہتے ہیں، قالوا، ان سب نے کہا، بولے، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہا کہ ابا جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم ایک گروہ اور ایک پوری جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، پوری جماعت ہیں، اور ہماری موجودگی میں اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور یوسف پر بھیڑیا حملہ کر دے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہمیں اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہوگا کہ 10 بھائی تھے اور ایک یوسف کو نہ بچا سکے، اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان کی ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاران گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ علوم اور وہ بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جو طاقت اور بصیرت عام لوگوں کو عطا نہیں فرمائی ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو خصوصی علم عطا کیا ہوتا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے، جو معاملہ ابھی شام کو ہونا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو بہانہ شام کو آ کر کرنا ہے، یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کی خبر پہلے سے دے رہے ہیں، صبح کو کہہ دیا کہ اے میرے بچوں، مجھے ڈر ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور کہیں کوئی بھیڑیا نہ ان پر حملہ کر دے، اور یہی وہ بہانہ تھا جو شام کو کرنے والے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے عام نبیوں کو بھی یہ عظمت اور شان عطا کی ہے کہ جو معاملہ ابھی آنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس کی خبریں عطا کر دیتے ہیں۔ جو واقعہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، جو واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا، ابھی کسی نے نہیں دیکھا، ابھی ہونے والا ہے، مستقبل میں ہونے والا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کی پہلے سے خبریں عطا کر دیتے ہیں، اور یہ خبریں عطا کرنا یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین کے ساتھ ہے، بغیر خدا کی عطا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آنے والے وقتوں کی خبر دے رہے ہیں، آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن نبیوں نے معراج کی رات مصطفیٰ کے مقتدی بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جب مقتدی کا یہ عالم ہے، جب پیچھے نماز پڑھنے والے کا یہ عالم ہے، مقتدی کی یہ عظمت اور شان ہے کہ وہ آنے والے زمانے کی خبر دے دیتا ہے، تو بتائیے پھر ان نبیوں کے امام کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہوگی، امام الانبیاء کو اللہ نے کیا فضیلت عطا کی ہوگی۔ جب مقتدی آنے والے زمانے کی خبر دے رہا ہے تو پھر مان لیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے زمانے کی ساری خبریں ہیں، اور وہ ہم غلاموں کے حال سے بھی واقف ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم یوسف کو لے جاؤ اور تم بے خبر ہو جاؤ، کہیں ادھر ادھر مصروف ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ابا جی آپ بے فکر رہیں، اس میں تو پھر اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی گھاٹے کی بات ہے، ہم ایک پورا جتھا ہیں، پوری جماعت ہیں، 10 لوگ ہیں، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یاران گرامی، جب یہ بات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے
یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بات یہ آج ہم نے سورہ یوسف سے 14 آیتیں یعنی 14 آیتوں تک ہم نے آج سورہ یوسف کو پڑھ لیا ہے، اور اس میں جس قدر میں بات آپ کے سامنے کر سکتا تھا وہ آپ کے سامنے عرض کی ہے۔